یوسف علیہ السلام کا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلے کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کے بھائی اور ان کے والد مصر میں آ گئے۔ اصل میں کہاں پر رہتے تھے؟ کنعان ملک تھا، کاف نون عین الف نون، کنعان ملک تھا، یہ وہاں پر رہتے تھے، اور یہ مصر میں آ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے نہایت ہی شفیق تھے، خیر خواہ تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا، وہ اپنے گھر والوں کے بغیر اب کیسے رہتے، اتنے بڑے محل میں کیسے تنہا رہتے جب ان کے گھر والے مصر میں ہوں، تو کنعان میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے سب گھر والوں کو اپنے پاس مصر میں بلا لیا۔ تو اب مصر میں سب مل جل کر رہنے لگے اکٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام اس قوم کے لیے، جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے ان کے لیے ایسے تھے جیسے شفیق باپ ہوں۔ تو ان کی ہر کام میں ہیلپ کرنے والے، ان کو مشورہ دینے والے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنے والے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، تو وہ بھی اس وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تو وہ پہلے ہی ان کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ اتنے بڑے قحط سے انہوں نے بچایا تھا ان کو۔ اب دیکھیں کیا ہوا ہے، تو ان کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ مصر میں سب رہنے لگے، سب کو مصر اچھا لگا، یعقوب علیہ السلام کو بھی اور ان کے بیٹوں کو بھی، وہ ان کی رہائش گاہ بن گیا، تو وہ وہاں پر رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے، تو سب بہت زیادہ غمگین ہوئے، اہل مصر کے لوگ بھی بہت غمگین ہوئے، بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی انہوں نے غمگین ہونا تھا، باقی بیٹے بھی غمگین رہے۔ تو وہ دن بہت سخت دن تھا مصریوں کے لیے۔ پھر کیا ہوا کہ لوگ اپنے ذاتی غم بھول گئے تھے، ان کو سب کو غم یاد رہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس غم میں کافی دن رہے۔ تو اس کے بعد جب جب دفنا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے مصر کے لوگ اور کہنے لگے، اے ہمارے سرداروں، کہ آج کا دن بہت سخت ہے، آج یقیناً تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا، اور ہمارے سے بڑھ کر تمہارا نقصان نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کا نقصان جو تھا وہ برابر ہے۔ تو ہم نے آج ہم نے ایک باپ کو کھو دیا ہے، ہم نے انصاف کرنے والے بادشاہ کو کھو دیا، انہوں نے آ کر یہاں پر ظلم کو روکا، ظلم کو مٹا دیا، طاقتور کو اجازت نہیں دی کہ وہ کمزور کا مال کھا سکے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہایت نیک آدمی تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم ان کے آنے سے پہلے یہاں پر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ہم کسی کو نہیں پہچانتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، نہ آخرت کو پہچانتے تھے۔ وہ لوگ بتوں وغیرہ کی پرستش کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آ کر وہاں پر دین اسلام پھیلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر دین اسلام پھیلایا، اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں، یوم آخرت کے متعلق ان کو تعلیمات دیں۔ تو اب کیا ہوا، تو انہوں نے کہا مصر والوں نے کہ اے سرداروں، نہ اس بات کو بھولیں گے کہ تم اس کے بھائی اور اہل خانہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط میں ہماری مدد کی، سب کچھ کیا، تو اس طرح کی وہ باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ دن بہت زیادہ بھاری ہوا مصر والوں پر، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر حکمران کی طرح نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کے بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ان کا درد محسوس کرتے تھے، ہر ایک کے گھر کھانا وغیرہ پہنچانا، سب کچھ ایک ایک بندے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو وہ جب اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو، ان کو ایسے محسوس نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ یہ دوسرے شہر کے لوگ ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی مصر کے لوگ ہیں، کنعان کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ ان کے بھائیوں کے پاس پھر آئے، ان کے پاس تعزیت کی، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے
ہمارا پیٹ بھرا جب دوسرے شہر کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اس کے مطابق انہوں نے قحط کا انتظام کر رکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں پر ہمارے ساتھ رہو، یہ ملک جو ہمارا ملک نہیں ہے بلکہ تمہارا ملک بھی ہے، تم اسی طرح زندگی گزارو. تو اس طرح یہ مل کر رہنے لگے. اب کچھ عرصہ گزرا تو جب ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام، اچھا یعقوب علیہ السلام کو ایک اہم بات یہاں پر آپ کو بتا دوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو اور ان کی آگے اولادوں کو ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جاتا تھا. کیا ہوا، کچھ عرصہ ہی گزرا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ بھول گئے، اللہ کو بھولنے لگے، یوم آخرت کو بھولنے لگے، جو تعلیمات ان کو سکھائی تھی وہ بھولنے لگے. تو جو ان کو تعلیمات دی جاتی تھی وحی کے ذریعے سے وہ سب کچھ انہوں نے یعنی کہ انبیاء کو دی گئیں اور انبیاء نے آگے لوگوں تک پہنچائی، وہ ساری کی ساری تعلیمات لوگوں نے بھلا دیں. اور وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے تھے، بنی اسرائیل والے اب میں ان کو کہوں گی، تو بنی اسرائیل والوں کو وہ اس طرح دیکھنے لگے کہ یہ دوسرے شہر سے آئے ہیں اور ہمارے شہر پر آ کر حکومت کر رہے ہیں. تو آپس میں ان کے دل میں خلل آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو ممتاز ہو گئے، یہ تو بڑے لوگ بن گئے اور ہم چھوٹے رہ گئے، ہم کیوں نہ ان سے اپنی حکمرانی لیں، ہم بادشاہ یہاں پر بن کے بیٹھے، ہم نے ان کو بادشاہ نہیں بنانا. یہ سوچا. اور جو ان کی آگے نسلیں تھیں، جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل نے، وہ فقیروں کو حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے، مالداروں کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھنا اور دیکھ کر کہنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے. بلکہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ پاک جیسا آپ نے اس کو اچھی چیز عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے. لیکن وہاں پر حسد، حقارت کا بازار جب گرم ہونے لگا اور وہ مصر کے رہنے والے جو تھے وہ بنی اسرائیل کو اجنبی نگاہ سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، یہ کیوں ہمارے سروں پر آ کر مسلط ہو گئے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے احسانات کو بھول گئے، وہ سب باتیں بھول گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے میں سے مصر کے لوگوں میں سے اب حکمران بنائیں گے. تخت حکومت پر پھر ایک شخص کو حکمران بنایا تو اس ٹائم بادشاہ کا لقب رکھ دیا گیا کہ اب سے جو بھی بادشاہ ہوا کرے گا، جیسے ہمارے ہاں لقب رکھ دیا جاتا ہے کہ جو بھی بڑا یہاں پر بادشاہ ہوگا اس کا نام صدر رکھیں گے یا وزیر اعظم رکھیں گے، اس طرح وہاں پر بادشاہ کا نام رکھا جاتا تھا فرعون. تو وہاں پر فرعون جو تھا اس کو بادشاہ بنا دیا. جب وہ بادشاہ بن گیا تو فرعون نے اب کیا کیا، وہ بنی اسرائیل والوں کو بہت زیادہ بری نگاہ سے دیکھتا تھا. اس سے بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا، اسرائیل والوں کو. تو اب وہ جس میں کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے بنی اسرائیل والے، حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، تو وہ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. اور فرعون جو ظالم بادشاہ تھا وہاں پر آ گیا، اس نے اب بنی اسرائیل والوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا کہ ادھر بنی اسرائیل والے رہیں گے اور ایک سائڈ پہ اپنے شہر کے لوگوں کو کر دیا، اور ان کے شہر کے لوگوں کو قبطی کہا جانے لگا. قاف نقطہ والا با تا یا قبطی. اب قبطی الگ تھے، قبطی وہ قسم تھی وہ جہاں کے امیر لوگ تھے، مصر کے جو امیر لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا قبطی. تو قبطی الگ رہنے لگے اور بنی اسرائیل والے الگ رہنے لگے. اب بنی اسرائیل والوں کو کیا کرتے تھے، غلام بنایا کرتے تھے، نوکر بنا لیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور قبطی جو ہیں وہ سب کے سب بادشاہ ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کو غلام سمجھتے تھے. جب اس طرح کا کبھی بھی معاملہ ہوگا نا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر لازمی کسی نہ کسی نبی کو، رسول کو بھیجتا ہے. تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول بھیجے، ان کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس دور میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ اللہ تعالیٰ پر، اچھا فرعون کیا کرتا تھا، کیا کیا باتیں کرتا تھا. فرعون کہتا تھا
کہ میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں۔ سورت میں آتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ وہ اپنی بادشاہت پہ، اپنے محلوں پہ اس کو بہت زیادہ غرور تھا، اور کہتا تھا کہ میں جو ہے، اصل میں جو بادشاہ تھا نا بابل کا، نمرود، اسی کا یہ خلیفہ تھا، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو سجدہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، سب لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، قبطی سارے اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، فرعون نے کہا نہیں، اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تم لوگ مجھے سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک دن فرعون کو خواب آیا، تو وہ نجومی کے پاس گیا، وہ قبطی تھا جس نجومی کے پاس گیا، قبطی سے جا کر کہنے لگا کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تو اس کی تعبیر اس نے یہ بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ بچہ کیا کرے گا، تمہاری حکومت کو چھین لے گا، تو بنی اسرائیل میں وہ بچہ آئے گا۔ تو فرعون غصے سے یہ سن کر پاگل ہو گیا، اس نے تمام سپاہیوں کو حکم دیا بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے تم نے ان کا قتل کر دینا ہے، ان کو ذبح کر دینا ہے۔ تو اب جیسے ہی بنی اسرائیل پر ان لوگوں نے خاص نگاہ رکھی تھی، جیسے ہی ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہ کہتے، لیکن جن کے گھر لڑکا پیدا ہوتا اس کو فوراً ذبح کر کے آ جاتے تھے۔ اس طرح جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اس طرح وہ ذبح کرتے تھے۔ اب سارے ملک میں جو ہے فرعون کی سپاہی پھیل گئے، اور وہ تفتیش میں لگے رہتے، جہاں بچہ نظر آتا، لڑکا نظر آتا، اس کو قتل کر دیتے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح ہزاروں ماؤں نے اپنے سامنے اپنے بچے قربان کیے، کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ 24,000 بچے قربان کیے گئے تھے۔ ایک بچہ کا ہم قتل ہوتا دیکھ لیں کتنا برا لگتا ہے، لیکن وہاں پر فرعون کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے 24,000 بچے جو قتل کروا دیے۔ جب یہ 24,000 بچے قتل ہو گئے سب کچھ، تو لیکن کیا ڈر تھا فرعون کو کہ ایک بچہ آ جائے گا اور میری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس نے ایسا کیا، اس نے کہا سب پہ بہت زیادہ عورتوں پہ خاص نظر رکھو، لیکن ایک عورت ایسی تھی کہ جو جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو باکس میں بند کیا اور بند کر کے دریائے نیل میں جو ہے نا وہ بہا دیا۔ اتنا پیارا خوبصورت بچہ تھا کہ کوئی بچے کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب ایک اہم بات میں بتاؤں، فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کے اپنے بچے نہیں تھے، تو وہ دوسروں کے تو بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اپنے بچے نہیں تھے۔ ماں کو ڈر تھا، جو بچہ پیدا ہوا اس ماں کو ڈر تھا کہ میرے بچے کو کہیں فرعون قتل نہ کر دے، اتنا پیارا میرا بیٹا۔ اس نے اس کو پانی میں ڈال دیا، صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈالا، اور کہا کہ یا اللہ یہ میرا بچہ تیرے حوالے۔ لیکن اس کی ماں ہر ٹائم سوچتی رہتی کہ میرے بچے کو صندوق میں دودھ کون پلائے گا، میرے بچے کو صندوق میں سانس کیسے آئے گا، ہر وقت ماں یہ سوچتی رہتی۔ لیکن ماں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کی وحی پر اعتماد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صندوق میں بچے کو محفوظ رکھا۔ وہ دریائے نیل سے چلتا چلتا وہ بچہ وہ صندوق جو تھا جس کے اندر بچہ تھا، وہ چلتا چلتا وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، فرعون جو تھا اس کے محل کے قریب آ گیا وہ صندوق۔ جب وہ صندوق اس محل کے قریب آیا تو وہاں پر کچھ عورتیں تھیں جو ملکہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، سیر و تفریح کر رہی تھیں۔ تو ملکہ جو تھی انہوں نے دیکھا، عورتوں نے سب نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صندوق پانی میں آ رہا ہے، تو پہلے تو وہ ڈر گئیں کہ اس کو اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کا ڈر جاتا رہا، انہوں نے کہا چلو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس صندوق میں۔ وہ سمجھ رہے تھے، پہلے ان کو لگا کہ شاید کوئی لکڑی ہے وہ پانی میں گر گئی ہے، لیکن پھر بعد میں جب دیکھا تو صندوق تھا۔ وہ ایک نوکر ان کا لے کر آیا صندوق نکال کر، جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ صندوق میں مسکرا رہا ہے۔ تو یہ اسرائیل والے بڑے پیارے خوبصورت گورے گورے ہوا کرتے تھے، تو وہ بچہ بھی بڑا پیارا خوبصورت اور گورا تھا۔ سمجھ تو آ گئی تھی بادشاہ کو کہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے، لیکن اس نے کہا یہ بچہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے،
تو جب فرعون نے اس بچے کو دیکھا، فرعون کو بھی اس بچے پر پیار آیا اور اس کو قتل نہ کر سکا۔ ملکہ جو تھی اس کو تو بہت ہی زیادہ پیار ہوا اور اس نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما اور کہا بادشاہ سے، فرعون سے، کہ یہ بچہ تو میری اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب اس کو قتل نہ کرنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور وہ بچہ جو ہے وہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور ان کے والد کا نام عمران تھا۔ تو اس طرح موسیٰ بن عمران جو ہے، جس بچے کو قتل کروانا چاہتا تھا فرعون، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے محل میں بھیج دیا۔ اب وہ بچہ جب فرعون کے محل میں آ گیا تو بچہ آ گیا فرعون کے محل میں اور وہیں پر پرورش پانے لگا۔ اس کو ڈر بھی تھا فرعون کو کہ میری بادشاہت کسی بچے کے ہاتھ جائے گی، جب یہ ذکر آ چکا تو میں جو ہے اس بچے کو مار دوں، اس کے ذہن میں کبھی آتا تھا، لیکن اس نے یہ خطا نہ کی، وہ بچے کو اس نے نہیں مارا۔ اس نے کیا کیا، آل فرعون نے اس بچے کو سنبھالا، سب جو تھے اس بچے کو، مطلب ایک محل کا وہ کھلونا بن گیا، بچے سے پیار کرتے تھے، ہر کوئی اس کو چومتا تھا، بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ محل کی رانیاں جتنی تھیں وہ ساری اس کو پیار کرتی تھیں، اور جو بھی بچے کو دیکھتا تھا اس کو چومتا تھا۔ اب بچے کو بھوک لگی تو بچے نے رونا شروع کیا، لیکن بچہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کیا کرتے تھے، غلام بنایا کرتے تھے، وہاں کی عورتوں کو نوکرانیاں بنایا کرتے تھے، اور وہاں کے جو آدمی ہوتے تھے بنی اسرائیل کے، ان کو اپنے نوکر بنا لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہاں پر ایک لڑکی بھی تھی جو کہ خاص کے کر ملکہ کی کنگھی کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور وہ لڑکی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی تھی۔ تو بہن کا ایک جگہ ذکر آتا ہے اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے ان کی کزن تھی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہماری فیملی کا ہی بچہ ہے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، کچھ نہ بولی۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ رو رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، اور اس کو دودھ کی ضرورت ہے کہ اس کو دودھ کون پلائے گا۔ تو ہر کوئی نے اس کو گود میں لیا اور اس نے دودھ پلانا چاہا، ہر عورت نے، لیکن اس بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، اور وہ روتا رہا بچہ، یہاں تک کہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ ملکہ نے کہا کہ جو عورت جو ہے وہاں پر دودھ پلانے کے لیے اسپیشل عورتیں ہوا کرتی تھیں، تو جو عورت اس کو پلائے گی دودھ تو پھر ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو اب سب لوگوں کو جو تھا بچے کا تھا کہ بچے کو جو دودھ پلائے گا اس کو اتنا زیادہ انعام ملے گا، سب میں یہ بات پھیل گئی۔ وہ جو لڑکی نے دیکھا کہ یہ بچہ تو ہماری فیملی کا ہے اور یہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، اس نے کہا یہ بچہ نہ مر جائے، تو وہ اس کی ماں کے پاس گئی اور کہا، اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا، ماں، ہمارا جو بھائی ہے وہ اصل میں فرعون کے گھر میں پہنچ گیا ہے، اور وہ دودھ نہیں پی رہا کسی کا بھی، اور وہ بھوک سے رو رہا ہے۔ تو ماں تڑپ اٹھی اپنے بچے کے لیے، تو وہ فرعون کے محل میں گئی، اور وہاں پر جب اتنی زیادہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے لائن میں لگی کھڑی تھیں، تو ان میں سے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلا دیا۔ جب وہ دودھ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ بچے کو اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوئی، اور وہ بچہ دودھ پینے لگا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بچہ، اور وہ اصل میں ان کی ماں تھی۔ تو سب عورتیں حیرت میں پڑ گئیں اور دیکھتی رہ گئیں کہ بچے نے صرف اس عورت کا دودھ پیا اور باقی کسی کا نہ پیا، تو باقی سب عورتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، صرف اس عورت کو رکھ لیا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ تو اس سے عورت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بچے نے تمہارا ہی دودھ پیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میں بہت زیادہ مہربان ہوں اور میں خوشبو والی عورت ہوں، اس وجہ سے یہ بچہ جو ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ سے بھی ملوا دیا، اور بچے کا قتل بھی نہیں ہو سکا۔ بنی اسرائیل کے سب بچوں کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے یہ الفاظ، یہ آیت آتی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون سے بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس محل میں پلے بھی، اور یہاں تک کہ ان کی ماں کو جو ہے نا پے بھی ملا کرتی تھی، پیمنٹ ملا کرتی تھی، وظیفہ ملتا تھا،
سیلری ملتی تھی بچے کو دودھ پلانے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خوراک کا بھی بندوبست کیا، بچے کو بھی زندہ رکھا اور ماں کی سیلری کا بھی بندوبست کر دیا، اور اس کو ماں کے قریب بھی کر دیا۔ ماں کو یہ غم تھا نا کہ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بڑی پریشان ہو رہی تھی بچے کو صندوق میں ڈال کے، لیکن پھر جب اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اسباب بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو غم زدہ نہیں کرتا، کسی کو بھی پریشان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی آسانیاں پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے تو بندے کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں ہمارا کوئی بھی نقصان ہو، ہماری کوئی بھی پریشانی آئے تو ہمیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین رکھا تھا۔ تو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی، بہت زیادہ، اتنے درختوں کی لکڑیاں جمع کی تھیں، اتنے دن ان کو لکڑیاں جمع کرنے میں لگے اور اتنا بڑا الاؤ بنایا آگ کا، اور اس میں خوب جب آگ دہکنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں داخل ہو گئے۔ تو آگ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں سوچا اس ٹائم، اگر وہ سوچتے کہ ہائے میں جل جاؤں گا، میں نہیں آگ میں جا سکتا، ہم تو چولہے کے قریب بھی نہیں اپنا ہاتھ کر سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، تم رب نہیں ہو، نمرود کو کہا، اور فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے، یہ کہہ کے آگ میں داخل ہو گئے، اور جب آگ ان کے لیے کیا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی والی کر دی اور سلامتی والی۔ وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ سلامتی کا بھی لفظ کا اضافہ فرمایا، ٹھنڈی کا ہی نہیں۔ ٹھنڈی اگر وہ ہو جاتی تو وہ اتنی برف بن جاتی، اتنی زیادہ، اور جیسے ٹھنڈ میں ہماری سکن خراب ہو جاتی ہے ٹھنڈ سے بھی، تو اس طرح سکن ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامتی والی کا ذکر کیا کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے، ان کے کپڑے تک بلیک نہیں ہوئے، کپڑے تک کالے نہیں ہوئے، دھواں تک ان کو نہیں لگا، آگ ان کے لیے ایسے گلنار ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب سب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو زندگی دی، اور یہ آتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ فرعون جو تھا تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیٹیوں کا لفظ ذکر کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا، لفظ یہ ذکر کیا، وجہ یہ تھی تاکہ غیرت دلائی جائے بنی اسرائیل کو۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل والوں میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مدت پوری کی، 2 سال کے ہو گئے تو وہ انہیں لے کر واپس محل میں آ گئیں، محل والوں کو دے دیا بچہ کہ یہ آپ بچہ لے لیں اور میں نے مدت پوری کر دی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فرعون نے، ان کو پھر بھی وہ بچہ بہت ہی پیارا لگا، اور موسیٰ علیہ السلام بادشاہوں کے محل میں انہوں نے پرورش پائی، تو بادشاہوں کی ہیبت جو تھا، ڈر، ایک خوف ہوتا ہے بادشاہ کو دیکھ کر، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دل سے جاتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پر ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، اور وہاں پر جو تھے بنی اسرائیل والے جو فرعون کے جو جانور ہوتے تھے نا، ان کو سیر کروانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ یہ انسانوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں، کسی بنی اسرائیل والے سے غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اس کو جانور بنا لیا کرتا تھا، اور فرعون ایک بہت ہی برا عذاب دیا کرتا تھا، وہ ایک تخت لے لیا کرتا تھا، سمجھے لکڑی سمجھ لیں، اور اس کے اوپر ایک انسان کو لٹا دیا کرتا تھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے کھول دیا کرتا تھا، ایک ہاتھ اس سائڈ پہ اور ایک ہاتھ اس سائڈ پہ، جیسے ہم ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھول دیا کرتا تھا، اور ہاتھوں میں جو تھا وہ کیل، بڑے بڑے میخ جن کو کہتے ہیں، وہ ہاتھوں میں ڈال دیا کرتا تھا، دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں، یہاں تک کہ اس کا خون بہتا رہتا تھا اور تڑپتے تڑپتے انسان کی موت آ جاتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل والوں کو اتنی بری بری سزائیں دیتا تھا وہ، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا فرعون پر، وہ جب یہ سب چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت زیادہ غصہ آتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کنعانی پر یعنی کہ بنی اسرائیل والوں پر اتنا ظلم کرتا ہے، جبکہ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا،
موسیٰ علیہ السلام ظالموں کو نہیں پسند کرتے تھے، کمزوروں سے محبت کرتے تھے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کے ظلم سے دوسروں کو نجات دلاتا ہے، ظالموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، فرعون کے شہر میں لوگ بہت زیادہ کھیل کھیلتے تھے، کرتب کرتے تھے، جیسے کوئی سرکس لگی ہو، اس طرح کا ہر ٹائم سامان زیادہ تر رہتا تھا۔ دو آدمی لڑے، ایک ان میں سے بنی اسرائیل تھا اور ایک قبطی تھا، ایک بنی اسرائیل والا تھا اور ایک قبطی تھا۔ اب قبطیوں کی اور بنی اسرائیل والوں کی میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ ان کی دشمنی کیسے شروع ہوئی تھی۔ تو جب ان کی دشمنی رہتی تھی، ہر ٹائم ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو اسرائیلی جو تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ چلایا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آ کے نا میری مدد کرو، اور قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور قبطی کو کہا کہ تم جو ہے نا بنی اسرائیل کو، شروع سے تم لوگوں نے بنی اسرائیلیوں کو تنگ کیا، میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس کو ایک کہتے ہیں کہ مکہ مارا یا ضرب ماری، اور اس سے وہ قبطی ہی مر گیا۔ جیسے ہی وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور کہتے کہ یہ تو شیطان نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا اور مجھ سے ایک موت کروا دی انسان کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور انسان کو بہکانے والا ہے۔ جی اسکا یا رزین، لاسٹ سبق میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، پچھلے سبق میں پہلے ہوتے رہے ہیں جو، کہ شیطان انسان کا دشمن کیوں ہے، بتائیں۔ ہاں جی، اس کو یہ ہوا تھا کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا سب کو، تو فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا تو یہاں سے۔ جب اس کو یہ بات کہی تو آگے سے کہا کہ تم مجھے اس کی وجہ سے نکال رہا ہے، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دیں، مجھے اتنی لمبی زندگی دے دیں۔ لیکن جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس سے کئی سال پہلے شیطان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے تھے۔ تو یہ جنوں میں سے ہے شیطان، تو اس نے اس ٹائم سے اس کو زندگی ملی اور قیامت تک کی اس کو زندگی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی۔ اس نے کہا آگے سے کہ یا اللہ پاک میں تمہارے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، ان سب بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو جن کو تو چن لے گا، ان کو نہیں میں گمراہ کر سکوں گا، باقی سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا پوری، اور چاہوں گا کہ ان کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہ ہو بلکہ وہ کافر ہو کر مریں۔ اب شیطان کا صرف یہ جال ہے، وہ جو بھی انسان نیک عمل کر رہا ہوگا اس کو نیک عمل نہیں کرنے دے گا۔ جو بچیاں سر پر دوپٹہ لینا چاہیں گی وہ چاہے گا کہ سر پہ دوپٹہ نہ لیں، جو بچیاں چاہیں گی کہ وہ نقاب کر کے باہر جائیں، وہ نقاب کر کے باہر جائیں، تو وہ نہیں چاہے گا کہ یہ نقاب کر کے باہر جائیں۔ تو جو بچے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک کام کرنا چاہیں گے، جو نماز پڑھنا چاہیں گے، تو شیطان چاہے گا کہ یہ نماز نہ پڑھیں۔ جو فجر کے لیے اٹھنا چاہیں گے تو شیطان چاہے گا کہ فجر کے لیے نہ اٹھیں لوگ۔ تو اس طرح کے شیطان کے عمل ہیں۔ شیطان اصل میں انسان کو بہکانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ عمل کروایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب شیطان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جب شیطان سے غلطی ہوئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، لیکن شیطان نے تکبر کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کیا؟ انہوں نے تکبر نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کر لیا۔ اب ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اب ہر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کھول کے رکھا ہوا ہے۔ جی اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے اس شہر سے، وہ ڈرنے لگے اور اس شہر سے چلے گئے کیونکہ پولیس جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ انہوں نے وہ ڈرتے رہے اور انتظار کرتے رہے، جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ وہاں سے چلے گئے تاکہ جو فرعون کے پاس اس کو نہ لے کر جایا جائے، کیونکہ فرعون نے تو قتل کر دینا تھا فوراً ہی۔
تو فرعون نے کہا کہ اس کو تلاش کرو. فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک قبطی جو ہے وہ مارا گیا تو فرعون نے کہا کہ تلاش کرو جس شخص نے بھی اس کو مارا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے جا چکے تھے، بڑے غصے میں آگ بگولا رہا. تو پھر یہ بھید کافی عرصے بعد کھلا کہ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب شہر میں واپس آئے، کہ کیا ہوا، تو دوبارہ اس اسرائیلی نے کسی قبطی سے لڑائی کی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھو یہ شخص جو ہے نا وہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہارا راز جان چکا ہوں، تم جو ہے شیطان کی طرف سے ہو، تو میں اب جو ہے نا وہ تمہاری کسی سلسلے میں مدد نہیں کروں گا. اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس کی کوئی مدد نہیں کی. تو ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا بس اتنا ہی آج قصہ پڑھیں گے. آج کا یہ قصہ مکمل ہوا. باقی بعد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے اور کیسے وہ تنہا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے شادی بھی ہوئی ان کی، پھر ان کے بچے بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر ان کو کیسے بلا کر ان کی طرف وحی کی اور کون کون سے معجزے عطا کیے. بہت پیارے اور عقل کو حیران کر دینے والے معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. جی تو آپ لوگوں کا لاسٹ لیسن تھا تیسرا کلمہ. تو آپ لوگوں میں سے 2 اسٹوڈنٹ نے بس مجھے سنایا ہے تیسرا کلمہ. باقی اسٹوڈنٹ بھی سنا دیں. عبداللہ، عمر، ازکا، آپ لوگوں نے سنانا ہے. آپ لائیو مجھے سنا دیں.